عدل نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عدل پر گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں عدالت عظمیٰ عدل کے سلسلے میں کافی پیش رفت کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عدلیہ کو ایک عرصہ دراز کے بعد، بلکہ قیام پاکستان کے بعد پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ اسے اپنا کام اسی انداز سے کرنا چاہیے جس کا یہ کام مستحق ہے۔ عدل نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کچھ شعری انداز میں کچھ مصرے لکھے ہیں جنہیں پاکستان بھر کے جو بڑے بڑے دانشور حضرات، شعراء حضرات، علماء اور بڑے بڑے دانشوروں نے انہیں پسند کیا ہے۔ وہ میری کتاب محسن عالمی میں شائع چکا ہے۔ وہ میں پانچ مصروں کی اس کو ہم مخمص کہہ سکتے ہیں، مخمص کی شکل میں پیش کروں گا۔ یہ تقریباً غالباً 35-36 کے قریب مخمصات ہو جائیں گی جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ عدل و اسلام کا بنیادی تعلق ہے۔ اسلام کی بنیاد عدل پاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ بنیادی طور پر عدل کی بنیاد عدل کے 5 ارکان ہیں جنہیں شرعی اصطلاح میں مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں انسانی یعنی جان کا تحفظ، اس کے بعد عقائد یا مذہب کا تحفظ، عقل کا تحفظ، انسانی عزت و آبرو خاندانی وقار کا تحفظ اور جائیداد اور مال کا تحفظ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ارکان عدل کے ارکان ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ہی قانون سازی کی جائے تو عدل کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی انتظامیہ کو، ہمارے پارلیمنٹ ہے ان کے اراکین کو، یا جو ایسے ادارے ہیں جو عدل کی اور قانون سازی کے کام کرتے ہیں، وہ ان بنیادوں پر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ میری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریر شدہ کتاب محسن عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل نامہ کا ایک حصہ ہے۔ اس عدل نامے میں ہم نے 5 مصروں کی مخمصات پیش کی ہیں۔ مخمص نمبر 1 یا مخمص نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ عدل وہ ہے جو تقاضۂ بشر ہو، عدل وہ ہے جو اعلان اثر ہو، عدل وہ ہے جو قاطع جبر ہو، عدل وہ ہے جو ضیاء قمر ہو، عدل وہ ہے جو مثل رسول امر ہو۔